بڑا شکر اللہ کا ہے کہ ایسی خوشی کے محفلوں میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ دیکھنے کو بھی ملا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات جب انسان خوش ہوتا ہے تو پھر نافرمانیوں پر اتر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ نافرمانی کے اس کے انداز جو ہوتے ہیں وہ حالات سے ہوتے ہیں، اپنی حالت وہ ایسی بنا لیتا ہے کہ حالت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا نافرمان بن چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس اصول کو جان لیں، ہم نے اس اصول کو جانا ہی نہیں اور در در کی ٹھوکریں کھائے زیادہ ہو جائے، پیسہ کما رہے ہیں تو پیسہ زیادہ ہو جائے، گھر بار ہے تو سوچتے ہیں گھر زیادہ ہو جائے، اور بھی بہت سی نعمتیں، کپڑے ہیں ایک جسم پر سوچتے ہیں کپڑے زیادہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک گھر ہے جو اللہ نے اصول بتائے، ایک گھر اگر ہے تو وہ ایک گھر کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے رہنے کے لیے چھت دی ہے، تو اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ اسے 2 گھر عطا فرما دے گا۔ یہ اصول ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آنے والی جو آیت ہے اس میں ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب سخت ترین ہے، سخت ترین ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا یار یہ کیا معاملہ کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے کیا چیز، اللہ کی نعمت ہے کیا چیز؟ مکان اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، تو پھر اگر نعمت ہے تو فرعون کو کیوں دیا، نمرود کو کیوں دیا، بادشاہ کیوں دیا؟ یہ ساری چیزیں ذہن نشی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر میسر ہو جائے، جب وہ چیز حاصل ہو جائے اور وہ حلال بھی ہو، اور حاصل ہونے کے بعد تم شریعت کے باغی نہ بنو تو اللہ کی نعمت ہے، اگر باغی نہیں بنے اللہ کی نعمت ہے، ورنہ پھر ایک قسم کے تم نافرمان بن چکے ہو اور وہ تمہارے لیے زحمت بن جائے گی وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر ہے کہ اس نے یہ موقع ہمیں دیا اور یہ توفیق دی کہ اس کی نعمت پہ ہم شکر کرنے بیٹھے ہیں، بغاوت کرنے نہیں بیٹھے۔ ایک جگہ کی بات ہے، کتاب میں نے پڑھا تھا، ایک شادی تھی، شادی سنیے گا توجہ رہے، شادی میں وہ ماحول ہوتا گھر کا، پورے گھر کے لوگ شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، بے پردگی کا ماحول، دیور و بھابھی میں مذاق اور طرح طرح کے خلط ملط ہوتے ہیں، پورا گھر شریعت کا باغی بن جاتا ہے اور نام کیا دیتے ہیں سنت ادا ہو رہی ہے۔ سنت کے موقع پہ مکمل طور پہ جو بڑے بڑے گناہ شریعت نے جن کو بڑا گناہ کہا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اب ایک شادی تھی، اس میں رات بھر ڈی جے بجے، ساؤنڈ میں گانے ڈسکو لگے، سب ڈانس کیے، سب کے سب ناچے گانے گائے، صبح فجر سے پہلے سب سو گئے، سب کے سب سو گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ انداز جو مذاق والے انداز ہوتے ہیں نا گھر کی عورتوں کے، تو سب کے سب اٹھ گئے، 9 بج گیا، دولہا ابھی نہیں اٹھ پایا تھا۔ تو بھابیاں نے کہا رہے بھائی دولہے راجہ کو آج ہی سے نیند آنے لگی، مذاق کے الفاظ ہوتے ہیں اس طرح، آج ہی سے نیند آنے لگی، دیکھو کیا بات ہے۔ تو بہت جب دیر ہو گئی تو لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جب اٹھایا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز نہیں آئی، آخر میں دروازہ توڑنا پڑا، تو دروازہ توڑا گیا تو ایک قیامت سمجھ گئی، دولہے راجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پوری رات شریعت کی مخالفت کر کے گزاری، اور ایک سنت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف پورے گھر کے لوگ
جو ہے ایک باغی کے روپ میں اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کیے، اور صبح جب ہوئی ہے تو اذان کے وقت کاش کہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے، مگر کسی نے نماز کی طرف رخ نہیں کیا اور سب کے سب سو گئے، اور انجام یہ ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہوا جس کے لیے خوشی منائی جاتی تھی، شادی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جان لو میرا اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ترین ہے۔ تو شکر ایک بہت بڑی دولت ہے، اس چیز کو لفظوں میں نہ سمجھیں، اس کو دل میں غور کریں کہ شکر ہے کیا، شکر کیا ہے۔ اگر اس چیز کا انسان عامل بن جائے شکر کا، تو زندگی کے کسی موڑ پہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، یہ جان اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اب اللہ سے کہیے کہ مجھے دینا بند کرے، سنبھال نہیں پا رہا ہوں، رکھوں کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں کہاں اٹھاؤں۔ سنیے گا شکر کیا چیز ہے۔ پھر حضرت موسیٰ چل بیٹھے، راستے میں ایک شخص اور ملا، اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، ریت تھی، ریت بالو، اس بالو سے اس نے اپنی شرمگاہ کو آگے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہیے کہ میری طرف بھی دیکھے، مجھ پر بھی نظر کرم فرمائے۔ دونوں کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ چلے گئے اور جا کر کوہ طور پر اللہ سے فرمایا، کہا اے اللہ تیرا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تو اسے دینا بند کر، وہ سنبھال نہیں پا رہا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس بندے سے میرے جا کے کہہ دینا کہ تم میرا شکر کرنا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ سنیے گا، تم میرا شکر کرنا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ پھر اس دوسرے شخص کی عرضی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لگائی کہ ایک بندہ تیرا اور ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میری طرف بھی نظر کر، مجھ پہ بھی رحم کھا، بڑا پریشان ہوں، تن پہ کپڑے تک نہیں ہے، ننگا ہوں میں۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہنا کہ میرا شکر کرے، میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات سمجھ لیں، حضرت موسیٰ آئے اور اس شخص سے کہے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ سے کہو، جا کر کے کہیے کہ مجھے دینا بند کرے، میں سنبھال نہیں پا رہا۔ اس شخص کے پاس حضرت موسیٰ آئے تو کہا اے شخص اللہ نے فرمایا ہے کہ تو اس کا شکر کرنا بند کر دے، وہ تجھے دینا بند کر دے۔ کہا اے موسیٰ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ شکر کی دولت میرے پاس اس وقت تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اسی شکر کی بدولت یہ سب کچھ ہے، تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اے موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا تب جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہ دینا بھی بند نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے وہ دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس اصول کو سمجھ رہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کبھی اس اصول کو، شکر کیا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس گئے جس نے ریت سے اپنی شرمگاہ کو ڈھکا تھا، ریت سے، اس کے بدن پہ ایک بنڈی تک نہیں تھی۔ اس سے کہا اے شخص تو اللہ کا شکر کر، اللہ تجھے اور دے گا۔ اس نے پھر ناشکری کی زبان کھولی، کہا اے موسیٰ کس بات کا شکر کروں، تن پہ کپڑے تک نہیں ہے، ستر چھپانے کے لیے ایک کپڑا نہیں میرے پاس، شکر کس چیز کا کروں؟ یہ کہنا تھا جس ریت سے اس نے اپنے بدن کو ڈھکا تھا، وہ ریت ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اڑا کے چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے اگر وہ شکر کیا ہوتا تو وہ ریت کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کپڑے سے نواز پاتا، مگر اس نے اس ریت پر بھی شکر نہیں کیا، تو جب ناشکری کیا ہے تو جو کچھ تھا پاس میں اللہ نے وہ بھی چھین لیا۔ یہی ہوتی ناشکری کی جو ہے نحوست، اگر کوئی شخص ناشکرا ہوتا ہے تو یہ عقیقہ جو ہے نا، یہ اللہ کے شکریہ کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکرانے نعمت کے بدلے میں اولاد کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اخلاق اور نماز کا پابند بنائے، یہ نیتیں ہوتی ہیں، اور اسی کو لے کر کے انسان اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو شکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر دیتا ہے تو بچے کو غالب گمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو پرہیزگار، نیک، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس کی شکریہ کے لیے ہم نے پورا پروگرام رکھ دیا ہے
اور اللہ اور اس کے ذکر کی محفل سجائی ہے، تو جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سج گئی تو وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ تو جب وہ جگہ جنت کی کیاری بن گئی تو جنت کی کیاری پر نہ کسی کا جادو چلتا ہے، نہ کسی کا ٹونا چلتا ہے، نہ کسی کی بدنگاہی چلتی ہے۔ یہ ہے شکر۔ تو ہمیں اس اصول کو بہت جلد سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے بنے، ناشکری کرنے والے نہ بنے۔ جیب میں کتنا پیسہ ہے یہ تم جانو، تمہارا رب جانے، تیسرا نہ جانے کتنا ہے۔ کچھ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر وہ زبان صرف زبان ہوتی ہے۔ غریبوں کو تکلیف دینے کے لیے بھی کچھ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ شکر کا جو اصول ہے نا، اس کو پہلے آپ پورے طور پہ سمجھ لیں۔ سمجھنے کے بعد شکر کرنا کہاں درست ہے کہاں نہیں ہے، وہی بات آگئی کہ بسم اللہ پڑھنا کہاں ثواب ہے کہاں کفر ہے۔ اس چیز کو جب آپ جان لیں گے تو آپ زندگی کے کسی موڑ پہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ شریعت سیکھنے کی کوشش کریں، اصول زندگی جاننے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیزیں آپ کے گوشے گزار ہو جائیں گی، آپ کے دل میں اتر جائیں گی تو زندگی کا بڑا لطف ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار و غفار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔